بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فذکر بالقرآن، اے نبی آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے۔ بس یہ ہم آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں۔ یقیناً نبی کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں تھی، حضور کا سمجھانا سبحان اللہ، آپ جیسا سمجھانا کسی کا بھی نہیں ہے، آپ جیسی واضح و نصیحت کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، زبان محمد کی ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، کمبینیشن ہونا چاہیے، جب بھی آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں بھی فرمائی، فذکر، آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے، تو واضح و نصیحت ہونی چاہیے۔ اور آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ واضح و نصیحت کم ہوتی جا رہی ہے۔ محافل کے اندر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ واضح و نصیحت پر زور ہوتا تھا، علماء کرام تقاریر کرتے تھے، واضح و نصیحت کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ وہ زور کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب اشعار زیادہ آتے چلے جا رہے ہیں، محفلوں میں کلام زیادہ پڑھے جانے لگے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاعری جو ہے وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اللہ نے اس کو کوئی پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، اپنے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین کے اندر، کہ ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے شعر کہنا۔ سورۃ الشعراء پوری موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کو تو اللہ نے سکھایا ہی کوئی نہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، بلکہ یہ کفار کہا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ اور پھر دیکھیں سورہ حاقہ کے اندر کتنی زور کے ساتھ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ جو تمہیں نظر آتے ہیں ان کی قسم، اور جو نظر نہیں آتے ان کی بھی قسم، یہ قول معزز رسول کا ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے کوئی اتنا خاص پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول شاعری سے دور رہتے تھے۔ یہ البتہ راوی ہیں جو بیان کر دیتے ہیں کہ حضور اشعار پڑھتے تھے اور سنتے بھی تھے۔ یا جس چیز سے اللہ نے اپنے نبی کو دور رکھا ہے آپ وہ شعر پڑھیں گے، یعنی جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، تو حضور شعر کہیں گے، اشعار پڑھیں گے؟ بھئی حضور غزوات میں جاتے تھے، آپ اکثر یہ کہتے تھے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بنو ہاشم سے ہوں، تو یہ کوئی شعر تو نہیں، اللہ کے رسول کے اقوال ہیں۔ حضور شعر سے دور رہتے تھے، اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، خود فرمایا میں نے نہیں سکھایا ہے۔ اور بعض روایت ایسی ملتی کہ حضور شعر پڑھتے تھے، تو براوی یہ کہہ رہے ہیں کہ شعر پڑھتے تھے اور شعر سنتے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں۔ وہ کس کی بات مانے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی، اور اس کے مقابلے میں جس کی بھی بات آ جائے اس کو چھوڑ دو، اس کو مت مانو۔ ہم تو اللہ ہی کی مانیں گے، آپ کتنی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز سے دور رکھا ہے، تو حضور کیسے اس کے قریب جائے گا؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی، اللہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شعر کہنا سکھایا نہیں، اور حضور شعر پڑھ کے بتا رہے ہیں جی ہمیں شعر آتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ یار یہ راوی کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، یہ ایسا نہیں ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشعار سے دور رہتے تھے، اور ہم اتنے ہی زیادہ اشعار کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم شعر پڑھتے رہو ہر وقت میرے نبی کی شان کے اندر۔ اللہ نے جیسی شان بیان کی ہے، کوئی شاعر حضور کی شان ایسی بیان کر سکتا ہے؟ اپنے نبی کی کیسی شان بیان کی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن، اللہ نے بیان کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے خود کلام فرما رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ اپنے نبی سے اللہ باتیں کر رہا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ یہ دونوں صورتیں اللہ نے اپنے نبی سے باتیں کی، اپنے نبی کی شان بیان کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، ہمیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جو پڑھنا ہے وہ سورہ احزاب میں اللہ بیان کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ جو پڑھنا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں تمہیں، یہ پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو ان کے اوپر، ان کے لیے دعا کرو اور تم ان کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے نبی تمہیں دے دیں اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، جب نبی کی بات آ جائے انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ جی سوچیں گے اور دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو دیں وہ لے لو بس۔ نبی جو حکم دے دیں امتی کو وہ کام کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تمہارے لیے رسول کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ پڑھتے تھے اللہ کے رسول اشعار، تو فالو کرو، تو اطاعت کرو۔ اطاعت چھپ گئی بھائی، اشعار اس معاملے میں اطاعت ہی چھپا دی لوگوں نے، کہ بس وہ کلام پڑھتے جاتے ہیں، کلام ہی پڑھتے جاتے ہیں، جی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جی ہم محبت کا، ہم اللہ کے رسول کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ اطاعت کرو، اطاعت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، یہ چکر بازی نہیں کرو، اطاعت ریکوائرڈ ہے۔ اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی، کس طرح حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر بات مانو ان کی، جو کہیں مانو، جس چیز سے منع کر دیں رک جاؤ، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تم کچھ نہیں سوچ سکتے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے۔ تو یہ اطاعت چھپا دی ہے نا، وہ کلام پڑھتے رہتے ہر وقت۔ ہم دیوانے ہیں، مستانے، اسلام کو دیوانے مستانے نہیں چاہیے بھائی، ایکٹیو لوگ چاہیے۔ اللہ فرما رہا فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کہاں پہاڑوں کے نیچے ہے، کوئی سمندر کے اندر ہے، دریا کے اندر ہے، زمین کے اندر ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو، بیٹھے رہو بس پڑھتے رہو ہر وقت۔ وہ بھائی جو چیز اللہ نے پسند ہی نہیں کی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھے اشعار بھی تو ہوتے ہیں اور برے اشعار بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اچھے اشعار سکھا دیتا، بروں سے دور رکھ کے اچھے ہی سکھا دیتا۔ اللہ نے تو فرمایا ہم نے سکھایا ہی کوئی نہیں ہے، وما علمناہ الشعر، کوئی شعر سکھایا ہی نہیں ہے، اللہ اچھے کوئی اشعار سکھا دیتا۔ اللہ کے رسول حمد پڑھتے، کوئی خطاب کرتے سے پہلے 2-5 اشعار پڑھتے، اللہ کی شان میں پڑھتے، اللہ سکھا دیتا۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے، یوسف علیہ السلام کی حسن پر کوئی اشعار اللہ کے رسول پڑھ کر صحابہ کو سنایا کرتے۔ کوئی نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کچھ بھی نہیں، کوئی شعر نہیں۔ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جو بھی خطبہ دیتے تھے اس میں قرآن پڑھتے تھے، قرآن صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ جتنے ہم نے لوگوں کو اشعار سنائے ہیں، اتنا اگر قرآن سنا دیتے، اتنی اگر احادیث سنا دیتے تو انقلاب نہیں آ جاتا۔ وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ بھئی اللہ نے پسند ہی نہیں کی ہے اس کو۔ جو چیز اللہ نے پسند نہیں کی ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دور رکھا ہے، پھر اس پر ہمیں ثواب دے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔
ماشاءاللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو اور یہ اپنا کلام مارکیٹ کے اندر لے کر آئے. بھائی اشعار اتنا کوئی اللہ رب العزت نے ان کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی ہے. اللہ کے رسول بھی اس سے دور رہے اور ہمیں اللہ نے فرمایا کہ وہ کام کرو جو میرے نبی کرتے ہیں. سمپل سی بات ہو گئی, ہم بھی اشعار سے دور رہے. اتنا زیادہ تھوڑی ہوتا ہے. اب تو ہر وقت جو کام کرنا ہے وہ اشعار پڑھنے. واعظ و نصیحت پیچھے چلی گئی, واعظ و نصیحت کو پیچھے رکھ دیا ہے لوگوں نے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.